پھر خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں، جس طرح اس سے پہلے بھی آپ تشریف لا چکے ہیں ثنا خواں محمد حمزہ اوان۔ ایک بار پھر ہم ملتمس ہیں حمزہ اوان سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بریک کے بعد جو پروگرام کا آغاز ہوا ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا۔ زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، موتیوں جیسے آنسو میں نے روک رکھے ان آنکھوں میں، موتیوں جیسے آنسو میں نے روک رکھے ان آنکھوں میں، یہ آنسو میں روضائے اطہر پر جا کر برساؤں گا، یہ آنسو میں روضائے اطہر پر جا کر برساؤں گا۔ دنیا مجھے کو پاگل سمجھے، میں کیا جانوں دنیا کون، دنیا مجھے کو پاگل سمجھے، میں کیا جانوں دنیا کون، میرے پیارے کملی والے میں تیرے گن گاؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا۔ آقا تیرے نام پہ قتل ہوا جب، دیکھنے والے دیکھیں گے، تیرے نام پہ قتل ہوا جب، دیکھنے والے کوئی لالچ مجھ کو امی کیا روکیں گے، خوف کسی کا یا کوئی لالچ مجھ کو امی کیا روکیں گے، حق والوں میں شامل رہ کر باطل سے ٹکراؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا
دنیا تیرے ہاتھ نہ آؤں گا۔ ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ، بہت خوبصورت آواز، خوبصورت کلام، محمد حمزہ اعوان اور مولانا مسکین نقشبندی صاحب۔ ہم چونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور اسی حوالے سے ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کے مسائل کی بھی بات پہنچے، اس کے حرمت کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں، تو تھوڑا سا رمضان کی حرمت پہ ہم بات کر لیں تاکہ تھوڑا سا لوگوں کو اس حوالے سے بھی اویئرنیس اور آگاہی فراہم ہو۔ رمضان کی حرمت کیا ہے اور کس سے اس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ حضرت، اگر آداب کی رعایت آدمی کرے، سحری اپنے وقت پر کرے، نماز کا اہتمام کرے۔ اچھا، سحری پہ بھی سر تھوڑا سا ہی بتائیے تاکہ لوگوں کو اس چھوٹے چھوٹے مسائل بھی ساتھ ساتھ حل کرتے چلیں۔ سحری کا وقت اذان سے کتنا قبل چھوڑ دیں یا اذان تک بہت سارے لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں؟ ایسے رخصت تو اس میں اذان کا نہیں ہے، وقت کا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آج کل 5:12 کے اوپر سحر کا وقت ختم ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ 5:07 پر 8 منٹ پر ختم کر دیں۔ اچھا، اس سے کم از کم 4-5 منٹ پہلے؟ 4-5 منٹ پہلے ختم کریں تاکہ وہ کلی وغیرہ وضو جو بھی ہے اپنے منہ کو صاف کر سکے۔ یعنی 5:12 تک تو وہ کھا سکتے ہیں، رخصت تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 4-5 منٹ پہلے وہ کر دیں۔ بعض لوگ کرتے کیا ہے، جو یہاں اکثر ہمارے معاشرے میں ایک غلطیاں پھیل گئی ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ اذان کا انتظار کرتے ہیں، جی، جبکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد صبح صادق میں دی جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ صبح صادق میں اگر کوئی کھا پی لے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کو یہ روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا، فاقہ ہی ہوگا، پھر تو فاقہ ہی ہوگا۔ تو اذان صبح صادق میں ہوتی ہے۔ اذان سے پہلے یہ اذان کے ساتھ روزہ کھولنا یا اذان کے ساتھ روزہ بند کرنا، اس کا تصور نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں ایک رواج پڑ گیا ہے۔ تو اذان کے ساتھ کھولنا بھی نہیں ہے؟ کھولنا بھی نہیں ہے۔ اچھا، اور اذان مطلب وقت، اصل مراد وقت ہے۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں، بہت سارے پاکستان میں جگہ ایسی ہیں، کراچی میں ایسی ہیں کہ جہاں اذان کی آواز ہی نہیں آتی، تو کیا ہم وہاں روزہ نہیں کھولیں گے؟ ظاہر وقت کے حساب سے دیکھیں گے۔ تو بیسیکلی ایک چیز وقت ہے کہ جو متفقہ علماء کرام نے کہا کہ آج کا روزہ 6:44 یا 45 یا 46 منٹ پر ہے، اس کو فالو کر لیں ہم۔ طلوع سحر صبح صادق ہو جائے، روزہ شروع ہو گیا، اور طلوع غروب ہو جائے تو روزہ آپ کا افطار ہو گیا۔ تو یہ وقت کو متعین کیا جاتا ہے، اذان نہیں۔ بعض مؤذن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے آتے ہیں، دیر سے اذان دیتے ہیں۔ بعض مؤذنین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وضو کرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے یا روزہ کھولنے میں اپنا پہلے روزہ کھولتے ہیں پھر اذان دیتے ہیں۔ تو اذان کے ساتھ اس کو لازم نہ کیا جائے، یہ فرض نہیں، نہ واجب ہے، بلکہ وقت کے ساتھ اس کو جو ہے وقت ہے مین چیز، تو اذان نہیں ہے۔ مغرب کی ہم تو سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اذان کی آواز آئے گی اور روزہ کھلے گا، تو وہ درست طریقہ نہیں ہے۔ جی درست، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ درست طریقہ نہیں ہے، بہتر ہے، اس میں نہ درست، لیکن اس کو مختص واجب فرض سمجھنا یہ مناسب نہیں، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کھول رہا ہے تو وہ کھول لے، لیکن اس کو مخصوص نہ کر لے آدمی کہ جی اذان ہوگی تو ہی ہوگا، اور اس سے اسی پہلے انتظار میں نہ رہے کہ بس اذان ہوگی تو میں روزہ کھولوں گا، یہ غلط ہے۔ لیکن اس پہ پھر اسٹینڈرڈ ٹائم کا بھی تو آتا ہے نا کہ بعض میری گھڑی 1 آدھ منٹ پتہ نہیں چل رہا آگے ہے یا پیچھے ہے، اور پھر میں اپنی گھڑی میں دیکھ کر کھول لوں جی 6:50 لکھا ہوا تھا تو اچھا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، چاہے اذان 5 منٹ بعد ہو، 10 منٹ بعد ہو، لیکن آپ نے ٹائم پر روزہ کھول لیا، آپ کا روزہ ہو گیا۔ اچھا جی، بہترین ہے تو ماشاءاللہ۔ اور مکروہات کیا ہیں سر؟ مکروہات تو حضرت میں تو کہتا ہوں کہ آج کل ہمارے جیسے لوگوں کے لیے مکروہات کا اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنے جو ہے نا ہمارے لیے جو ہے کبائر کا مسئلہ ہے۔ مثلا روزے کی حالت میں بدنگاہی کرنا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ نمازوں کا قضا کر دینا یا جھوٹ بولنا، الغیبت اشد من الزنا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا غیبت تو یہ ہے کہ جیسے مسلمان بھائی کا، تم مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ تو حرام مال کھانا، حرام کی تگ و دو میں رہنا، اور ان چیزوں سے بھی اگر پرہیز ہو جائے تو باقی مکروہات تو اللہ والوں کا کے لیے بڑی بات ہوتی ہے، اور اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ مکروہات یہی ہے کہ آج کل ہم جو ہے وہ لایانی
کھیل کود میں مباح قسم کے جو گیمز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں لگ جاتے ہیں، کیرم بورڈ کوئی کھیل رہا ہے تو کوئی چوسر کھیل رہا ہے، اس طرح کی لہو لعب میں یہ مکروہات میں آ جاتی ہیں، اس سے اہتمام کیا اس کا بھی اس سے بھی اجتناب کیا جائے، اجتناب کیا جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا روزہ ہے میرا تو ٹائم پاس کرنے کے لیے میں مشاغل مصروف ہوں۔ حالانکہ یہ جملہ بڑا عجیب ہے نا، کہ کئی دفعہ سابقہ پیش آتا رہتا ہے کہ بھئی کیا کر رہے ہو، کہ جی میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ ارے بھائی تم ٹائم پاس کر رہے ہو یا ٹائم آپ کو پاس کر رہا ہے؟ اب وہ تو اصل تو سوچنے کی بات ہے کہ جس طرح سالگرہ مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ جی 1 سال مسجد بڑھ گیا، یا دوسرا جملہ آتا ہے کہ جی 1 سال کم ہو گیا کہ آپ نے جو زندگی کی برس میں سے 1 برس اور گر گیا، اور سال گرا، محاسبہ کرنے کے بجائے ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں پورے سال گزارنے کے بعد۔ سر پھر وہ اسی ٹاپک پہ ہم آگے کہ حرمت رمضان پہ بات شروع ہوئی تھی، تو میں نے کہا ساتھ میں اس طرح کے مسائل بھی حرمت رمضان کے حوالے سے۔ جی تو یہی ہے کہ بس آداب کا خیال رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں، خصوصاً اپنے زبان کی حفاظت کریں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سر کانوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ جو لہو لعب قسم کے اور یعنی نفس کو برانگیختہ کرنے والے جو موسیقی ہوتی ہے، میوزک ہوتا ہے، ان کو سننے سے، غیبت کے سننے سے، میوزک کہیں چل رہا ہے اور آپ وہاں سے گزر رہے ہیں، جی اچانک آواز کا آ جانا، یا آپ ایک بس میں سفر کر رہے ہیں اور وہ منع نہیں ہو رہا ہے، وہ آواز کانوں میں پڑ جانا، اس کا تو گناہ ہے نہیں۔ اچانک نظر کا پڑ جانا وہ بھی گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں محو ہو جانا، اس میں ڈوب جانا، اسی میں اس سے لذت اٹھانا، سرور اٹھانا، یہ گناہ ہے، اس سے اجتناب ضروری اس سے ہے۔ اجتناب کی جائے۔ اچھا یہ تو آنکھوں کا بھی ہو گیا جی، کانوں کا بھی ہو گیا، زبان تو ظاہر سب سے اہم چیز ہے کہ اصل تو زبان ہے جی، زبان سے کس طرح کنٹرول کہتے کریں۔ آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ تم کنٹرول میں رہو تو ہماری بھی عافیت ہے، آپ کی رسم میں ہاں، تم کنٹرول میں رہو گی تو ہم بھی خیر و عافیت میں رہیں گے، اور اگر تو کنٹرول میں نہیں کرے گی تو ہماری بھی خیر نہیں ہے۔ ہاں، تو اصل چیز زبان ہے۔ صحابہ زبان کو پکڑ کے اور جو ہے نا وہ اس کو کوستے تھے کہ تیری وجہ سے ایسا ہوا، تیری وجہ سے ایسا ہوا۔ اور بعض صحابہ اللہ کا ذکر اس قدر کرتے تھے کہ واش روم میں جاتے ہوئے ان کو منہ میں پتھر کنکر رکھنا پڑتا تھا کہ وہ عادی ہو گئے تھے ذکر اللہ کی، تو کہیں باتھ روم میں بھی اللہ کا ذکر نہ شروع کر دیں۔ تو جو اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس پر خصوصی انعامات ہوتے ہیں، پھر اس کی وہ زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ شروع میں تو یہ مجاہدہ ہوتا ہے، آدمی کی جو ہے وہ مشکل سے اس پر آتا ہے، پھر عادت بن جاتی ہے، عادت بن جائے تو آگے چل کے پھر عبادت بن جاتی ہے، اور جب عبادت بن جاتا ہے تو پھر لوگ دیکھ کر یعنی دعوت بن جاتی ہے، پھر لوگ دیکھ کر دین پر آتے ہیں، اور اس میں پھر اخلاص اور الہیت آتا ہے، تو پھر وہ ہدایت کا چراغ بن جاتے ہیں۔ تو یہ اصل تو من کی تبدیلی کا نام ہے، اپنی تربیت کا نام ہے، اور اس میں نفس کا اصل چیز نفس کا مجاہدہ ہے، نفس کشی ہے، کہ یہ چیز خواہش نفس چاہ رہی ہے اور آپ اس کو دبا لیتے ہیں۔ کسی پر غصہ آ رہا ہے اور آپ غصے کو دبا لیتے ہیں، کسی کو آپ کا طبیعت چاہ رہی کہ گالی دوں، اس کو میں تھپڑ ماروں، اور آپ رک جاتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو اس تربیت کے ساتھ، اس مجاہدے کے ساتھ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر اللہ پاک جو ہے آپ کو ان جو گناہ کی قسم کی چیزیں ہیں اس پر آپ کو اللہ پاک غالب کر دیں گے، آپ کو غلبہ عطا فرما دیں گے، آپ کا نفس آپ کے جو ہے نا فرما بردار ہو جائے گا، مطیع ہو جائے گا۔ شروع میں امارہ ہوتا ہے، پھر لوامہ بنتا ہے، پھر مطمئنہ بنتا ہے۔ نفس مطمئنہ تک تو پہنچیں گے ہم پتہ نہیں کب سر، لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے کنٹرول کی، زبان کو کنٹرول کرنا، اور یہ میرے خیال دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل زبان پہ کنٹرول کرنا یا بیوی کو کنٹرول کرنا، یہ دو ہی کام سب سے مشکل ہے، اور ان دونوں کے لیے حضرت کوئی وظیفہ بھی بتائیں ہمیں ساتھ ساتھ۔ حضرت یہ وظائف سے نہیں ہوتا، اکثر لوگ آتے ہیں میرے پاس تو کہتے ہیں کہ جی کوئی وظیفہ بتا دیں، میں نے کہا یہ وظائف کا کام ہے نہیں، یہ مشق کا کام ہے۔ اگر بعض آ جاتے ہیں کہ جی کوئی وظیفہ دو، میرا بیٹا نماز پڑھے، وظیفہ دو میرا بیٹا جو ہے نا وہ نشہ چھوڑ دے، اور وظیفہ دو یا کوئی ایسی عمل بتاؤ کہ گناہ سے رک جائے، تو یہ اللہ نے اس کے لیے کوئی وظیفہ نہیں رکھا ہے۔ اس کا اللہ نے انسان کو مکلف بنایا ہے، مکلف، اور اس مکلف ہونے میں
یہ اختیار اللہ نے انسان کو ایک گنا اختیار دیا ہے، ایک گنا اختیار دیا ہے، اور یہاں تک دیا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، مرضی ہے اس کی کہ وہ کافر بنے یا مسلمان بنے، مطلب مرضی کا مالک ہے۔ جی ہاں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے نہیں، یہ نفس کا مجاہدہ ہے، اور جو مجاہدہ کرے گا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھولتے ہیں۔ انسان جس لائن کی محنت کرتا ہے اس لائن کے اسرار اور رموز، اس لائن کی عظمت اور بڑائی، اس لائن کی وقت اور اس لائن کی جو کچھ بھی فوائد ہے یا نقصانات ہیں وہ اس پر اللہ پاک کھول دیتے ہیں۔ تو یہ مجاہدے سے ہے، اور مجاہدہ تمام اولیاء اللہ بزرگان دین کی زندگی کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ تقویٰ ہے اور مجاہدہ ہے۔ تو یہ چیزیں مجاہدے سے آتی ہیں، مشق سے آتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے یکدم۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ آدمی کی طلب سچی ہو، ارادہ ہو، تو اس طلب اور ارادے پر اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، اچھا، اور مرنے سے پہلے پہلے اس کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس نے ارادہ کر لیا، طلب اس کی سچی تھی اور وہ حاصل نہ ہو سکی، وہ مر گیا، تو انشاءاللہ انہی طالبین میں اللہ پاک اس کو اٹھائیں گے۔ تو کوشش کرنا تو ہماری ہے۔ کہتے ہیں نا اللہ پاک کیا فرماتے، اے میرے بندے تو ایک بالش قریب آ، میں ایک ہاتھ تیری طرف آؤں گا۔ کیا مراد؟ اللہ کی رحمت آئے گی۔ اے میرے بندے تو چل کر آئے گا، میری رحمت تیری طرف دوڑ کر آئے گی۔ تو اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور بغیر مانگے یہ ملتا نہیں ہے، اور جس کو جو بھی ملا اللہ سے دعا سے ملا، مانگنے سے ملا، طلب سے ملا اور مجاہدے سے ملا۔ اور دو قسم کے لوگ ہیں، اللہ جس کو چاہے اپنا فضل فرما دے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو خود سے اپنے آپ کو منتخب کرواتے ہیں، نفس کا مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے اور کسی ایسی ادا ان سے ادا ہو جاتی ہے کہ وہ ادا اللہ کو پسند آ جاتی ہے اور اللہ ان کو چن لیتے ہیں، وہ مجتبی بن جاتے ہیں، اللہ ان کا انتخاب فرما لیتے ہیں۔ تو دعا اچھا، انتخاب فرمانے جن کا اللہ رب العزت انتخاب فرماتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پر نگاہ پڑ جاتی ہے یا ان کی کوئی ایسی ادا کی وجہ سے، تو وہ سر یہ تو پھر بہت ہی کم خوش قسمت ہوں گے، جی ظاہر ہے۔ اور لیکن جو اپنے آپ کے مشق کے ذریعے اور مجاہدے کے ذریعے منواتے ہیں، حکم تو یہ ہے، اچھا، وہ کوئی یعنی ضابطہ قانون یہ ہے، اور بعضوں کے لیے اللہ پاک جس کو چاہے اپنا فضل کر دے، اپنا کرم کر دے، اپنا احسان کر دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، پھر جو آیت ہے جی ہاں اسی طرح ہے سر، وہ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے جی ہم گناہ گاروں کو بھی، اور مغفرت سے بات چونکہ شروع ہوئی تھی، مغفرت تک ہم پہنچ گئے کہ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ظالم بادشاہ تھا یا سردار تھا، حدیث میں آتا ہے کہ کتے کو پانی، پیاسے کتے کو پانی پلانے کی ادا پسند آئی، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ ایک فاحشہ عورت نے اپنے چٹیا کے ساتھ، بالوں کے ساتھ ایک اپنے موزے کو باندھا، اور کنویں میں ڈول تھا نہیں پانی نکالنے کے لیے، تو اس میں وہ پانی نکالا اور پیچھے وہ کنویں کے اندر جھکی، اپنے آپ کے سر کو اندر کیا تاکہ پانی پہنچ جائے، وہ ادا اللہ کو پسند آئی۔ اس کی ساری زندگی کی وہ فحاشی اور عریانی کو اللہ نے اس کو معاف کر دیا، مغفرت کر دی، وہ تو اللہ کی دین ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ سر یہ جو چھوٹی اور بڑی نیکیوں کی بات جب ابھی ہم کرتے ہیں، تو یہ چھوٹی نیکیاں اور بڑی نیکیاں دونوں کیا ہیں؟ تھوڑا سا حوالے سے ضرور بات کیجیے۔ حضرت نیکی تو ہر ایک بڑی نیکی ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مشہور مفسر قرآن تھے غالباً امام رازی رحمہ اللہ، تفسیریں لکھی اور حدیث کی، علمی، دینی بڑی خدمات، بہت کچھ، لیکن مغفرت اس بات پر ہوئی کہ ایک دفعہ تپتی دھوپ میں وہ تفسیر لکھ رہے تھے، تو اس زمانے میں تو وہ سیاہی پانی کا ڈبو کے وہ لکھا جاتا تھا، تو ایک مکھی پیاسی آ کر بیٹھ گئی، اس نے اپنا قلم روک دیا کہ یہ پیاسی ہے، یہ چوس لے، اس پر اللہ نے مغفرت کر دی۔ تو کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو کمتر نہ سمجھے، ہو سکتا ہے اسی میں اس کی مغفرت ہو جائے، اور کسی بڑی سی بڑی نیکی کو بھی بڑا سمجھ کے چھوڑا نہ جائے کہ میرے سے ہو نہ سکے گا، ہو سکتا ہے اللہ نے اسی میں اس کی مغفرت رکھی ہو۔ تو نیکی بذاتی سب بڑی ہوتی ہیں۔ جس صدقے کی تعریف میں جو آتے ہیں نا کہ راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، اپنے پاؤں سے ہٹا دیا،
اب آپ کو علم نہیں ہے اسے کوئی پتھر تھا، کوئی کنکر تھا، کوئی کانٹا کانٹا صحیح تھا، ہے۔ اللہ پاک کو وہ چیز پسند آ گئی ہو، تو نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، نیکی سب بڑی ہوتی ہے، بس اس نیکی میں جو اخلاص ہوتا ہے وہ چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک شخص ہے اللہ نے اس کو بہت دیا ہے، وہ کسی کو ڈونیشن دے رہا ہے، مدرسے میں دے رہا ہے، کسی غریب کی مدد کر رہا ہے لاکھ روپے میں، اور ہم کوئی غریب آدمی کو 50 یا 100 روپے دیتا ہے تو وہ بیچارہ کہتا ہے میرے پاس اتنے ہیں نہیں، اس کی طرح لاکھ دیتا تو شاید مجھے نیکیاں زیادہ ملتی، تو ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اخلاص پر ہے۔ وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا، انہوں نے ایک انار کا دانہ دے دیا، چلا گیا، عورتوں نے کہا آپ تو بڑی سخی تھی، بولا یہ ایک انار کا دانہ اس لیے میں نے دیا تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صدقہ کرو چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کی ترغیب تھی۔ تو جسے اللہ توفیق دے دے، یہ ہوتا ہے قبولیت کی بات، کہ اللہ چھوٹی نیکی کی توفیق دے رہے یا بڑی کی توفیق دے رہا ہے، وہ اللہ پاک توفیق ہے، انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، انسان کا صرف اخلاص ہوتا ہے، ارادہ ایک گنا اختیار ہوتا ہے، بس اور کچھ نہیں ہوتا ہے، توفیق تو اللہ ہی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بالکل۔ اور یہ ظاہر ہے چھوٹی بڑی نیکی میں نے اس لیے پوچھا، کچھ لوگ ظاہر ہے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم تو کمزور ہیں، ہم تو ناتواں ہیں، ہم غریب بھی ہیں، تو ہم تو ان کی طرح جو ہے اتنا خرچ کر نہیں سکتے اللہ کی راہ میں، تو ہم تو پھر ہماری نیکیاں کہاں اور ان کی نیکیاں کہاں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں مین چیز اخلاص ہے، ہو سکتا ہے وہ زیادہ پیسے والا بھی اخلاص سے کر رہا ہو تو اس کی اپنی ایک وہ ہے۔ اس میں ایک بات ہے، مجھے یہ کہنا چاہیے کہ مالدار آدمی اس سے آگے کوئی نیکیوں میں بڑھ نہیں سکتا، یہ تو کنفرم ہے۔ صاحب آئے یا رسول اللہ یہ مالدار ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے، یہ تو ہم سے آگے بہت بڑھ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے چند کلمات ارشاد فرمائے، چند اذکار بتائے کہ آپ غریب لوگ اگر اس کا اہتمام کریں گے تو وہ مالداروں سے آگے بڑھ جائیں گے۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے، لیکن ایک صحابی کو خیال آیا، کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے اذکار بتائے وہ بھی کریں گے، اگر وہ کرنا شروع کر دیں، بولا پھر آپ ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مالدار کو کہتے ہیں اس نا، کا مطلب ہے تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبقت تو پھر مالدار کو ہے۔ مالدار کو ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ غریب آدمی جو ہے 500 سال پہلے جنت میں، مالدار سے پہلے 500 سال وہ جنت میں جائے گا، لیکن نیکیوں میں مالدار سے کوئی سبقت نہیں کر سکتا۔ اللہ چاہتے بھی یہ ہے کہ کوئی سبقت نہ کریں، اللہ رب العزت چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، اور فرمایا کہ مالدار کہ تمہیں دنیا کی میں نے تجھے مال دیا، میں نے تجھے عزت اور مقام دیا ہے، تو اللہ کی چاہت بھی یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ وہ ذرا سبقت کرے۔ اس لیے فرمایا کہ جو سوار ہوگا، یعنی اس زمانے میں گھوڑا اونٹ ہوتا تھا، آج جو ہے گاڑیاں ہیں، ہاں، کار ہے اور لینڈ کروزر وغیرہ ہے، تو جو سوار ہے وہ پیادہ اور بیٹھے ہوئے پر جو ہے وہ سلام کرے، پہل اس کا حق ہے۔ مالدار غریب پر پہل کرے۔ اب پوچھا گیا کہ بھئی سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ جس نے کہا یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن جس نے پہل کیا تو اس کو 30 نیکیاں ملے گی۔ اچھا وعلیکم السلام کہنا واجب ہے، نہیں کہو گے گناہ گار ہو جاؤ گے، گنہگار ہو جائے گا۔ لیکن نیکی ایک ہے۔ تو کیا فرمایا؟ یہ مالدار جو ہے غریب کو سلام کرے۔ بولا کیوں؟ بولا اللہ نے اس کو جب دنیا میں مال دیا ہے تو 30 نیکیوں میں سبقت کرنے والا بھی یہ بنے۔ سبقت کرنے والا بھی یہ بنے گا، سبحان اللہ۔ تو اگر مالدار صالح ہو جائے اور اعمال صالحہ کو اختیار کرے، اخلاص اور للہیت پر آ جائے، تو پھر وہ عشرہ مبشرہ میں عبد الرحمن بن عوف بھی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی صاحب، تو پھر ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا وہ، اگر اخلاص اور للہیت ہو اور صحیح جگہ کا خرچ ہو۔ ایک تو کم قسمتی یہ ہے کہ ہمارا زکوٰۃ، ہمارے صدقات اکثر غیر مستحق جگہ چلی جاتی ہے، ہم مستحقین کو ڈھونڈتے نہیں۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ کا واقعہ میں اکثر سنایا کرتا ہوں کہ جب ان کا انتقال ہوا تب جا کر 100 گھرانوں کو پتہ چلا کہ وہ جو رات کی تاریکی میں آ کر دے جایا کرتا تھا وہ حسین کا بیٹا امام زین العابدین تھے۔ تو خود سے کسی کے در پر پہنچانا یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ دکھاوا جو آج کل نمود و نمائش والی بات تو آ جاتی ہے، اس کو بارے میں کیا کہیں گے کہ اگر آٹے کی بوری یا چینی بھی دے رہے ہیں آپ کسی کو 5 کلو تو اس پہ تصویر کھنچتی ہیں، باقاعدہ کیمرز آتے ہیں، اس میں سے دو تشہیر چیزیں ہوتی ہیں۔ ہے۔ عموماً تو
تشہیر اور ریائی کا دخل زیادہ نظر آتا ہے، کسی کے باطن پر تو درست ہے ہم حکم نہیں لگا سکتے، نہیں بالکل درست نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کیا آپ نے، تو کہتے ہیں ہم نے بطور ترغیب کے تاکہ اور لوگ بھی کریں، تو یہ ان کا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ تو کسی کی نیت پر ہم تو شک نہیں کر سکتے، نہ کسی کے اوپر حکم لگا سکتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جس نے ریاکاری سے کوئی عمل کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اس نے شرک کیا۔ تو سر چھپا کر دینا ٹھیک درست طریقہ ہے، دکھا کر دینا کسی کو یعنی مدد کرنا درست میں عرض طریقہ؟ کر رہا ہوں کہ چھپا کر دینے کا تو حکم ہے نا، کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور دکھانے میں دو نیتیں ہیں، ایک ریا کی نیت ہے، دکھاوے کی نیت ہے، تشہیر کی نیت ہے، اور ایک یہ ہے کہ دوسروں کو ترغیب ہو کہ میں دے رہا ہوں آپ بھی دیں، تو وہ نیت وہ جانے اور اللہ جانے، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ اس کا علم نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے دو ہی چیزیں ہیں۔ بہت شکریہ مولانا مشکین نقشبندی صاحب تشریف لائے، آپ بڑی ہی کام کی قیمتی باتیں رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے بھی، اور جس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ تمام وہ سوالات ہوتے ہیں آپ کے جو ہم اس کے میسج کے ذریعے آپ پوچھتے ہیں کہ جی مولانا صاحب آئیں گے تو یہ ضرور سامنے رکھیے گا۔ آج کی ٹرانسمیشن کا یہاں ہم اختتام کریں گے، لیکن جانے سے پہلے ظاہر ثنا خان موجود ہیں، محمد حمزہ اوان، ہم چاہیں گے کہ پروگرام کا آج کے اس ٹرانسمیشن کا اختتام بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ تو ہم ملتمس ہیں محمد حمزہ اوان نعت رسول مقبول پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، آنکھوں میں سمایا ہے میرے گنبد خضرا، آنکھوں میں سمایا ہے میرے گنبد خضرا، مسجد نہیں بھولی وہ مینارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، میدان ہو میزان ہو کوثر ہو کے پل ہو، میدان ہو میزان ہو کوثر ہو کے پل ہو، ہم کو کہیں سرکار ہمارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، سارے صحابہ بڑے پیارے ہیں نبی کے، ہاں سارے صحابہ بڑے پیارے ہیں نبی کے، پر ساتھ سلائے